سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نویسی کا تجزیہ خارستان اور گلستان کے حوالے سے۔ اردو میں جب افسانہ نگاری کی ابتدا ہوئی تو بہت سے مغربی افسانوں کے تراجم کیے گئے۔ سجاد حیدر یلدرم نے ترکی افسانوں کے تراجم کیے، یہ رومانی افسانے تھے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، سجاد حیدر یلدرم کو رومانی شخصیت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس انور قاضی سجاد حیدر یلدرم کی رومانیت کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ یلدرم کے رومان پرور ذہن میں ایک ایسی کیفیت کو جنم دیا جسے ہم الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اس افسانے میں کس چیز کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے ملکہ نسرین نوش کا ذکر کیا، جن کے تخیل میں دریاؤں کی روانی، اور اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں تو خیالات پر مبنی افسانہ رومانی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مجتبیٰ حسین اس ضمن میں کہتے ہیں، اس قسم کے افسانہ نگاروں نے ہندوستان سے ذہنی طور پر ہجرت کر کے کسی جمالستان، کسی خیالستان میں اپنی فکر کو آباد کیا۔ اگر ہم یلدرم کے جمالستان اور خیالستان کی تحریروں کو دختر بے معنی سمجھیں تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی، کیونکہ یلدرم نے زندگی کو رومانی پہلو سے دیکھا ضرور ہے اور اس میں اپنے تخیل کو بھی ملا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فضا بنتی ہے جو طلسمی ہے اور ماورائے عقل ہے، لیکن اس کا بغور جائزہ لینے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ طلسمی فضا زمین ہی کی بدولت ہے۔ ان تخیلاتی چیزوں میں حقائق بھی شامل ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حقیقت اور تخیل کے درمیان ایک پل ہے تو بے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس انور قاضی گلستان خارستان کے حوالے سے کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ گلستان، خارستان اور شہزادہ شروع سے آخر تک تصوراتی رنگ امیز اور طلسمی فضا کے باوجود علامتی رنگ میں بعض حقائق کی طرف ہلکے ہلکے اشارے کرتے ہیں۔ یہ یلدرم میں بتاتے ہیں، نسرین نوش رنگوں، پھولوں، نغموں کی حسین وادی میں پرورش پاتی ہے، جہاں پہ چاند کا ذکر ہے، تاروں کا ذکر ہے، جبکہ خارا تاڑ، بگدڑ، چیڑ، ببول کے درمیان جنگل کی سخت زندگی بھی ہے، سوکھے پتوں اور آندھیوں کے شور میں پرورش پانے والی زندگی بھی ہے۔ یہاں تیندوے باراسینگوں کو پھاڑ کھاتے ہیں اور شیر تیندوے کو مار ڈالتا ہے۔ یہ دو مختلف ماحول جن میں نسرین نوش اور خارا پروان چڑھتے ہیں، عورت اور مرد کی فطرت کے متضاد احساسات، جذبات اور عادات کی علامت بن جاتے ہیں۔ باراسینگا لومڑی پر جھپٹتا ہے، تیندوا باراسینگے پر، شیر تیندوے کو زیر کر لیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے وہ اپنا زور چلاتا ہے، لیکن اس میں قوت کا اصول اور فلسفہ کار فرما ہے، ہر طاقت اور کمزور کو ختم کر دینا یا اس کو زیر کر لینا۔ پھر نبین و انسان کی فوقیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نسرین نوش کی ماں کی یہ باتیں میرے بالوں کو سفید کرنے والے، میرے دانتوں کو گرانے والے، میرے چہرے کو خراب کرنے والے یہ مرد ہی تو ہیں، ان کے ظلم ہی تو ہیں، اپنی اولاد کو ان مصیبتوں سے بچاؤ کی خود ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد نسرین نوش ایک مبہم چیز چاہتی تھی جو اسے دکھ دے، اس کے دل میں درد پیدا کرے۔ اسی طرح سے یہ تمنا بھی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورت مرد کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود اس کا سہارا چاہتی ہے۔ ہر طرف کانٹے، ہر طرف پتھر تھے۔ اب خارا سوچا کرتا تھا کہ ان کانٹوں اور پتھروں سے رہائی ممکن ہے کہ نہیں۔ مندرجہ بالا دونوں نکات زندگی کے دو متضاد رخوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زندگی جس میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ بھی ہیں، دوسری جانب بھی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، رنگ بھی ہیں، اور پھر یہ پوری زندگی مجموعہ اعداد بھی ہے۔ سجاد یلدرم کا رویہ چونکہ رومانی ہے، اس لیے ان کے ہاں آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف جھکتا رجحان موجود ہے۔
خارا جب ببول کے کانٹوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان پرورش پاتا ہے، جس کی زندگی میں عورت نام کی کوئی ہستی موجود نہیں، 2-4 سال کی عمر میں ایسے جزیرے میں آ جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ ساتھ آدمی ہیں۔ وہ سب کے سب مرد ہیں، لیکن اس ماحول میں خارا کے اندر فنکار پتھر کے مجسمے تراشتا ہے اور اپنے ساتھ موجود ایک بوڑھے کی زبانی عورت کے بارے میں سنتا ہے، تو اس عورت کے بارے میں مختلف سوال کرتا ہے۔ بوڑھے کی بتائی ہوئی تصویر کو ذہن میں رکھ کر وہ پتھر کی مورتی بناتا ہے، گویا مرد کے ذہن میں نرمی اور آرٹ کو بیدار کرنے والی ہستی عورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، فنون لطیفہ کی طرف پہلی بار توجہ دلانے والی ہستی عورت ہی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی مثال کی جھلک نظر آئے تو یہ بے جانا ہوگا۔ مچھلی نوش کا شکار پر نکلنا اور خارا کو شکار سمجھ کر تیر چلانا اور خارا کا زخمی ہونا، یہ سب باتیں علامتی اعتبار سے عورت اور مرد کی زندگی اور ذہن کے بعض دلچسپ گوشوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان میں تیر کمان، شکار سب مخصوص علامتیں ہیں جو عورت اور مرد کی ایک دوسرے میں دلچسپی اور کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یلدرم کے ہاں زندگی ایک محدود دائرے ہی میں گھومتی پھرتی ہے، ان کی نگاہ معاشرے کے ٹھوس پہلوؤں کی طرف نہ جا سکی، دانستہ انہوں نے زندگی کے ٹھوس حقائق پر مبنی حالات کی طرف آنکھیں بند کر دی۔ اسی طرح یلدرم کی کتاب خیالستان کو محض افسانوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔